بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، مذاق اڑانے والے ایک وہابی عالم کی ویڈیو لے کے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھرپور انداز میں اس کی چترول کر رہے ہیں۔ انجینئر صاحب کس طرح اس کی چترول کر رہے ہیں، تو چلیے آئیے ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو دیکھتے ہیں، بعد میں اس پہ باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں، طاہر تنویر۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نا چائے کا کام کرتا ہوں، چائے کا کام۔ اچھا صحیح ہے۔ چائے پتی نہیں ہوتی، ہاں جی، ماسٹر ٹی کے نام سے نا میری فرم ہے، میں کام کرتا ہوں۔ جماعت اہل حدیث سے میرا تعلق ہے۔ اچھا، تو سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ وہ علی بھائی ایک شعر پڑھتے ہیں، نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ایسے ہی ہے نا جی؟ جی ہاں، اس میں عرض یہ تھی، ایک تو یہ جو نا مسلم کتابی، بڑا مزہ آیا ان کی بات سن کے۔ تو ایک دفعہ میں نے یہ سنا تھا کہ وہ کہتے اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو جنگ تھی نا، اس وقت میں ہوتا نا تو میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے شامل ہوتا۔ تو اس کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کتابی ہوں۔ پہلی بات تو کتابی سے مراد یہ یا جو ہے نا، یہ نسبت کی ہے، میں کتابی یعنی میری کتاب، یا ان کی کتاب ہے، یا وہ اس سے مراد قرآن حدیث لیتے ہیں۔ اگر وہ قرآن حدیث اس سے مراد لیتے ہیں علی بھائی، تو اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، صلح کروا دو۔ کتاب تو یہ کہتی ہے کہ جنگ ہو تو صلح کروا دو، اور علی بھائی کہتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوتا۔ تو ان کا دعویٰ یہ ہے میں کتابی ہوں، کتاب یہ کہتی ہے کہ صلح کروا دو، وہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جنگ لڑتا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، اگر وہ کہتے ہیں کتابی سے مراد میری کتاب، یعنی جو ان کی اپنی کو کتاب ہے وہ ہیں، تو پھر تو ان کو حق ہے، وہ بالکل کہیں کہ ٹھیک ہے۔ اگر ان سے یہ شعر لکھنے میں غلطی ہوئی ہے کہ کتابی سے مراد میری کتاب نہیں ہے، کتاب و سنت ہے، تو پھر کتاب و سنت میں تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ مومن لڑیں تو ان کی صلح کرواؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ لڑوں۔ تو ان کا یہ جو دعویٰ ہے کتابی والا، ذاتی کتاب تو ٹھیک ہے، کتاب کی سنت، کتاب کی روشنی میں تو ان کا دعویٰ یہ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ جی قرآن آپ نے آدھا پڑھا ہے نا، وہی بات ہے نا کہ مطلب کی آیات آپ کو پڑھاتے ہیں نا، جس طرح بریلویوں نے پڑھا ہوا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور وہابیوں نے پڑھا ہوا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ ہم نے دونوں ہی پڑھے ہوئے ہیں۔ ان کا نام کیا تھا بھائی کا؟ بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں، طاہر تنویر۔ طاہر تنویر بھائی، پہلے تو میں آپ سے ایک گلہ شکوہ کروں گا، آپ نے وہی کام کیا جو حنفی کرتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں تراوی کیا ہے، تو کہتے ہیں تراوی، تو وی میں 20 ہو گیا۔ آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو میں شعر پڑھتا ہوں، میں ہوں مسلم علمی کتابی، کیا یہ میں عربی میں پڑھ رہا ہوں؟ تو کیا آپ نے ہمارا مذاق اڑانے کے لیے اعتراض کیا کہ علمی کا تو مطلب ہوتا ہے میرا علم؟ کس اردو لینگویج میں علمی کا مطلب ہوتا ہے میرا علم؟ تو شرم کرنی چاہیے اس طرح کا جھوٹا الزام لگاتے وقت۔ یہ کوئی عربی کا شعر ہم پڑھ رہے ہیں؟ کیوں آگے اپنی علمیت آپ یہاں جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بھائی اللہ سے ڈریں۔ اس طرح کی مکاریاں آپ کے علماء بھی کرتے ہیں سارے فرقوں کے، اور آپ لوگ بھی وہ مکاریاں میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا علمی کا مطلب ہوتا ہے میرا علم، اور کتاب بھی میری کتاب۔ بھائی یہ عربی کا شعر ہے، آپ کو شرم نہیں آئی یہ الزام لگاتے وقت کہ آپ کو شیطان کس طرف چڑھا رہا ہے؟ یہ اردو کا لفظ ہے، جس طرح پنجابی، پنجابی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا پنجاب، پنجابی کا مطلب ہے کہ میں پنجاب والا ہوں۔ علمی میں علم والا ہوں، کتابی میں کتاب والا ہوں، یعنی کتاب کو اون کرتا ہوں، علم کو اون کرتا ہوں، جو قرآن میں لکھا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4۔ اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے تو لاؤ کوئی اور کتاب میرے پاس، یا انبیاء کے علم کے آثار، کتاب بھی آ گیا، علم بھی آ گیا، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ علمی یہاں پر بار عربی میں لے کے جا کے مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ سیکھنے نہیں آئے، آپ شرارت کرنے ہیں، اور آپ شرارت اس کے ساتھ کرنے آئے ہیں جس نے مرے ہوئے زندہ ساروں کے ساتھ 12 سال میں جو کچھ کر دیا وہ آپ کو پتا ہے۔ اور اب تو ہمارے اسٹوڈنٹ صرف چپسوں کا پیکٹ اور ساتھ دودھ پتی کا مگ یا
बॉटल रख के ना वो चीखें एंजॉय कर रहे हैं। ये मैंने इतनी बातें इसलिए की कि मुझे दुख हुआ आपके सवाल करने के अंदाज से। दूसरी बात जो आपने की कि कुरान में है कि मुसलमानों में अगर कोई इख्तलाफ हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करा दो। बिल्कुल, अगर इख्तलाफ हो जाए किसी का, बिल्कुल सुलह करानी चाहिए। मियाँ बीवी लड़ पड़े आपस में, सुलह करवानी चाहिए। दो दोस्त लड़ पड़े, सुलह करानी चाहिए। लेकिन रिट ऑफ द गवर्नमेंट को जो चैलेंज करेगा, हाँ, जो जत्थे और पार्टी बनाएगा, जो टीटीपी बना के हमला कर देगा मौला अली के ऊपर, तो टीटीपी के साथ फिर वही होगा जो मौला अली ने किया। ये दो मुसलमानों के ग्रोह नहीं थे रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करने वाले। तो आप आयत उठा रहे हैं वहां से और फिट वहां कर रहे हैं। आपको ये पता भी है कि मौका महल क्या है उस आयत का? हाँ, हजरत अली और मीर माविया बैठे होते एक कमरे के अंदर और दोनों का इख्तलाफ हो जाता है कि बिरयानी पकानी है या चिकन पुलाव पकाना है, और वो आपस में इख्तलाफ करते, हम सुलह करवा देते। लेकिन हजरत अली है खलीफा राशिद और उनके खिलाफ एक बंदा बागी बन के खड़ा हो गया है, तो फिर किताल होगा। और फक्का यह है कि मुनकरीन ज़कात ने अल्लाह रसूल आखिरत खत्म नबूवत का तो इनकार नहीं किया था ना, सिर्फ ये कहा था कि अबू बकर को ज़कात नहीं देंगे। तो उस वक्त सहाबा कराम ने हजरत अबू बकर और मुनकरीन ज़कात की आपस में सुलह क्यों नहीं करवा दी? आप जैसे यानी वाबियु ज़ेन लोगों की मत तो इधर तक जाती है। इसलिए मैं कहता हूं वाबी फिरके में फिक कोई नहीं है, बिल्कुल जीरो फिक है इनकी। तो मुनकरीन ज़कात और हजरत अबू बकर की सुलह क्यों नहीं थी करवा दी? वो क्या अल्लाह रसूल को नहीं मानते थे? हजरत उमर ने ये तो कहा था कि अल्लाह को मान रहे हैं, रसूल को मान रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मुसलमान थे। सिर्फ ज़कात का इख्तलाफ आया था तो सुलह तो नहीं करवाई। हजरत अबू बकर ने तलवार से फैसला किया था क्योंकि वो टीटीपी बन गई थी। तो हजरत अली के मुखालिफिन टीटीपी बने हुए थे और वो कुरान में हुक्म है सूरह अल हुजरात में कि मुसलमानों का ग्रोह बागी हो जाए फिर सुलह सफाई नहीं करनी, तलवार के जोर पे उन्हें सुलह पर आमादा करना है। जब तक अल्लाह के हुक्म पे वो वापस ना आए उनकी गर्दनें काटनी है। ठीक हो गया? मैं लगा काफी तसल्ली होगी आप। तो मेरे प्यारे मोहतरम नाजरीन, ये था हमारा आज का वीडियो। आप लोगों ने देख लिया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस वहाबी आलिम की किस तरह भरपूर और जारियाना अंदाज में छितरोल कर रहे थे। मिलते हैं एक ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।